اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے کہ پروردگار اعطی منفقاً خلفاً، پروردگار جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو اور دے۔ دوسرا کہتا ہے کہ اے پروردگار جو بخیل و کنجوس ہے، خرچ نہیں کرتا، اس کے مال کو پروردگار تلف کر دے، ختم کر دے، ضائع کر دے۔ ناظرین، آپ نے حدیث سنی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں، دو فرشتے ہر صبح آسمان دنیا سے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور ہر ایک دعا کرتا ہے اپنے رب سے۔ ایک آدمی کی دعا سخی اور فیاض لوگوں کے لیے ان کے حق میں ہوتی ہے، اور دوسرے فرشتے کی دعا یا بددعا کہو اس آدمی کے حق میں ہوتی ہے جو کنجوس، نادہندہ اور بخیل ہوتا ہے۔ ذرا اس بات پر بھی غور کر لیں کہ اگر اللہ رب العزت یہ فرشتے بھیجتا ہے اور فرشتے کبھی اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ بھیجتا ہے اور دو فرشتے آتے ہیں ہر دن، تو اسی کام کے لیے بھیجتا ہے، اور وہ دعا کرتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے ایک بد دعا کرتا ہے، تو کیا اللہ رب العزت اس کی دعا رائے گاں کرے گا؟ قبول نہ کرے، رد کر دے، ایسا ہوگا؟ نہیں، دل تو یہی کہہ رہا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ان کو بھیجا ہے اور ڈیوٹی ہی ان کی یہ ہے کہ ایک سخی کے لیے دعا کرے اور دوسرا بخیل کے لیے بد دعا کرے، تو اس نے دعا کی، اس نے بد دعا کی، کر دونوں اللہ رب العزت ہی سے رہے ہیں، بھیجے ہوئے اس کے ہیں، تو قبول نہ ہونے کا خطرہ، شبہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہم یہ سوچیں کہ قبول نہ ہوگی، یقین رکھنا چاہیے کہ ضرور قبول ہوگی۔ اور جب ہم نے یہ بات جان لی کہ اللہ رب العزت نے بھیجے فرشتے اور انہوں نے دعا کی، ایک نے دعا، دوسرے نے بد دعا، اور اللہ رب العزت ان کی دعا اگر رد کرنے والا ہوتا تو بھیجتا ہی کیوں؟ قبول کرنے والا ہے، تو جو فرشتہ دعا کرتا ہے کس کے لیے دعا کرتا ہے؟ اس آدمی کے لیے جو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اپنے مال کو ضرورت مندوں کو دیتا ہے، ضرورت مندوں کو دیتا ہے، پڑوس والوں کو دیتا ہے، یتیموں مسکینوں غریبوں کو دیتا ہے، اس کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے، پروردگار اس نے تیرے راستے میں مال خرچ کیا، اسے اور دے دے، اسے اور دے پروردگار۔ ایک فرشتہ دعا کر رہا ہے آپ کے حق میں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ سخی ہیں، فیاض ہیں، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرشتے بھیج دیے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، جبکہ آپ خرچ کرتے ہیں کس پر؟ انسانوں پر۔ فرشتے کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ اس کو کوئی فائدہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا فائدہ فرشتے کو پہنچتا ہے اس لیے دعا کرتا ہے، فرشتے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، لیکن وہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے، آپ کو پسند کر رہا ہے، آپ کے لیے اللہ رب العزت سے مال کی برکت کی دعا کر رہا ہے۔ اگر فرشتے کسی کے مال کے برکت کی دعا کریں اور وہ اللہ رب العزت ہی کے بھیجے ہوئے ہوں، تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ان کی دعا اللہ رب العزت ضرور پوری کرے گا، اور اگر ہمیں یقین ہے تو ہمیں پھر خرچ کرنے میں کسی بھی طرح کا سنکوچ نہیں کرنا چاہیے، ضرور دینا چاہیے، اللہ رب العزت کے راستے میں لٹانا چاہیے۔ جو ضرورت مند آئیں ان ضرورت مندوں کی جہاں تک ممکن ہو سکے ضرورت پوری کریں۔ اگر ہم دیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں اور دے گا۔ فرشتے دعا کر رہے ہیں ہمارے لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ جو علماء کرام کے پاس آتے ہیں، ان کی اکثریت، اول تو علماء کرام کے پاس آتے نہیں بلا ضرورت، کیونکہ وہاں کوئی ضرورت ہے نہیں ان کی،
آتے ہیں تو آتے کس لیے ہیں؟ کاروبار نہیں چل رہا ہے، گھر میں پریشانی ہے، بیمار رہتے ہیں، دکان بند پڑی ہے، کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے، کچھ کیجئے مولوی صاحب، کیا کریں؟ اب جیسے مولوی صاحب ہیں ویسے ہی نسخے بتا رہے ہیں۔ کوئی آدمی تعویذ گنڈے کر کے دے رہا ہے، کوئی آدمی دعا کا وعدہ کر رہا ہے، کوئی آدمی واقعی دل سے اس کے لیے چنتت ہے، آدمی اچھا ہے، نیک ہے، دیندار ہے، اللہ رب العزت کے راستے میں دیتا لیتا ہے، کسی وجہ سے اس کے کاروبار میں فرق ہو گیا، اللہ رب العزت ناراض ہو گیا، دعا کریں پروردگار سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے اور پھر سے اس کے کاروبار میں ایسی برکت ہو کہ وہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ لیکن جس چیز کو آپ نے اللہ رب العزت کو راضی کر کے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ اس میں کامیاب ہو پائیں گے؟ آپ کسی عالم سے دعا کروا رہے ہیں، کسی بزرگ سے دعا کروا رہے ہیں، کسی اور ذریعے سے دعا کروا رہے ہیں اور فرشتہ آپ کے لیے بد دعا کر رہا ہے، کس کی دعا قبول ہوگی؟ فرشتے کی یا اس انسان کی؟ نیک ہے، دیندار ہے، عالم ہے، سب کچھ ہے، لیکن بہرحال فرشتہ نہیں ہے، فرشتہ گنہگار نہیں ہے، فرشتے نے گناہ نہیں کیا، پھر وہ اللہ رب العزت ہی بھیجا ہوا ہے، اللہ رب العزت ہی بھیجتا ہے اس کو، اور وہ بد دعا کر رہا ہے۔ تو آپ فرشتے کی بد دعا سے بچیے، کیا کیجئے؟ جو کچھ بھی ہے، ارے مولوی صاحب اب کیا بچا ہے؟ کیا بچا؟ ابھی تو بہت کچھ بچا ہوا ہے، دیجئے، اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنا شروع کیجئے، تھوڑا تھوڑا، جتنا بھی ہے، جیسا بھی ہے، اور پھر دیکھیے فرشتے نے بد دعا بند کی تو جو فرشتہ دعا کر رہا ہے وہ دعا آپ کو مل گئی، اس فرشتے کی بد دعا سے آپ بچ گئے اور دوسرے فرشتے کی دعا آپ کو حاصل ہو گئی، آپ کے مال میں دن دونی رات چوگنی ترقی ہوگی۔ قصہ کہانی نہیں ہے، صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے والے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ دو فرشتے ہر صبح اترتے ہیں، ایک سخی و فیاض کے لیے دعا کرتا ہے، دوسرا بخیل و کنجوس کے لیے بد دعا کرتا ہے۔ اگر آپ اس کی بد دعا کے شکار ہو گئے ہیں تو جس وجہ سے وہ بد دعا کر رہا ہے، آپ کی بخیلی و کنجوسی کی وجہ سے، اس بخیلی و کنجوسی کو گھر سے نکالیے، اللہ رب العزت کے راستے میں کچھ خرچ کرنے کی توفیق مل جائے آپ کو، کوشش کیجئے، خرچ کیجئے۔ اگر خرچ کرنے لگیں گے تو وہ جو فرشتہ سخیوں فیاضوں کے لیے دعا کر رہا ہے، اس کی دعا آپ کو لگ جائے گی، آپ کے مال میں انشاءاللہ برکت ہو جائے گی۔ بات صاف ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے ہم جو کچھ بھی سنتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، اس کو دل میں اتاریں، یقین جانیں، اعتماد رکھیں، ایسا ہوگا، ایسا ہوتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے اسی لیے ہمارے یہاں ایسا ہوا ہے۔ اچھے خاصے چل رہے تھے ہم، کاروبار ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن اچانک کاروبار میں گڑبڑی ہو گئی۔ جادو ٹونا ٹوٹکا جنات کا اثر یہ سب بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جو رسول اکرم فرما رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ آپ کسی اور سے، کسی اور چکر میں، کسی اور وہم و گمان میں آپ مبتلا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو پیش نظر رکھیں کہ دینے والوں کو اللہ رب العزت اور دیتا ہے، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار ان کے مال میں برکت عطا فرما دے، اور نہ دینے والوں کے حق میں فرشتے بددعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار اس کے مال کو ختم کر دے، یہ تیرے راستے میں نہیں دیتا، اسے دینے سے کوئی فائدہ نہیں، پروردگار مت دے اس کو۔
دوسروں کی ضرورتیں نہیں سمجھتا. جب اس کو ضرورت پڑے گی تب پتہ چلے گا کہ ضرورت کیا ہوتی ہے. حدیث کا تقاضا ہم سے یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کریں. خرچ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوگا. کبھی بھی ہمارا مال گھٹے گا نہیں. ایک حدیث یاد آ رہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. روایت کرنے والے حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ. بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا فرمایا؟ کبھی بھی مال صدقے سے کم نہیں ہوتا. ما نقص مال من صدقۃ. صدقہ خیرات کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی. اور عفو درگزر کرنے سے، معاف کر دینے سے کسی آدمی کی عزت کم نہیں ہوتی. سبحان اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں بیان فرمائیں، اور 2 باتیں ایسی پیٹنٹ ہیں شک و شبے کی گنجائش نہیں اور کوئی گلی نہیں اس میں. آپ صدقہ دو گے، اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرو گے، ضرورت مندوں کا خیال رکھو گے، تو یہ بات دل سے نکال دو کہ تمہارے مال میں کمی ہو جائے گی. آج کل ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ ہیں، جب بھی ان سے کسی چیز کا سوال کیا جاتا ہے تو فوراً گھٹا جوڑ لگانا شروع کر دیتے ہیں. اتنا مال ہے، اتنا فلاں میں جائے گا، فلاں کا اتنا جائے گا، اس میں اتنا جائے گا، میرے پاس ہے کہاں، میں کہاں دے سکتا ہوں؟ بھئی میرے پاس کچھ نہیں ہے، بھئی نہیں دے سکتا، پھر دیکھا جائے گا. حالانکہ اگر دے دیتا تو اللہ رب العزت کہیں اور سے انتظام فرما دیتا. تم دو گے اللہ رب العزت کے راستے میں تو اللہ رب العزت تمہارے لیے کئی راستے کھول دے گا. تم ایک راستہ کھول رہے ہو، وہ کئی راستے کھول دے گا. اس کے پاس ہزاروں راستے دینے کے. لیکن اگر تم دینا ہی نہیں چاہتے اس کے راستے میں، خرچ ہی نہیں کرنا چاہتے، اور پھر چاہتے ہو کہ مال بڑھ جائے، بڑھے گا کیسے؟ مال تو تبھی بڑھے گا جب اس کے راستے میں خرچ کرو گے. بڑی اچھی مثال حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گلستہ میں انہوں نے ایک مثال بیان کی کہ جو لوگ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے انگور کا درخت. انگور کا درخت، انگور کے درخت کی ہر سال چھٹائی کی جاتی ہے، بیل کی شکل میں ہوتا ہے، اس کی چھٹائی کی جاتی ہے، بڑی ہوئی ٹہنیاں اس کی کاٹ دی جاتی ہیں، بیل کو چھوٹا کر دیا جاتا ہے. بظاہر لگتا تو ایسا ہے کہ اس سے نقصان ہوگا، کیونکہ بیل جتنی زیادہ بڑی ہوگی اتنا زیادہ انگور آئے گا. لیکن تجربہ کیا ہے؟ تجربہ اس کے خلاف ہے. اس کو جتنا زیادہ آپ کاٹیں گے اتنا ہی زیادہ پھل آئے گا، اتنے ہی زیادہ اس میں انگور لگیں گے. ہمارے اس علاقے میں، یو پی میں، بہار میں اکثر جگہ انگور کی کھیتی نہیں ہوتی. یہ بیچارے نہیں سمجھتے زیادہ، لیکن دوسری مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں. ہم کھیت میں چنا بوتے ہیں، اس کا پودا نکلتا ہے، نکل کے اوپر آ جاتا ہے. اوپر آ جاتا ہے تو کچھ لوگ چنے کا ساگ کھانے کے لیے وہاں پر کھیت پر بھی کھاتے ہیں اور گھر بھی لے جاتے ہیں پکانے کے لیے. اچھا ہوتا ہے، مفید ہے، گرم ہے اور پیٹ کے لیے بہت اچھا ہے. صاحب کھیت اگر آ جائے تو کہ ڈانٹا پھٹکارتا ہے،
ہاں کچھ لوگ ڈانٹتے پھٹکارتے ہیں، خراب کر رہے ہو تم، توڑ رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا آدمی ساگ لینے کے لیے نہیں آتا تو وہ خود ہی مزدور لگا کر کرواتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ اس کی جو ہری ہری کنچل ملائم کوپلیں ہیں ان کو اوپر سے کاٹ لیتے ہیں. تو ایک اس میں سے نکلی تھی کوپل، اس کو ہم نے چن لیا، کاٹ لیا. اب کیا ہوگا؟ اس کی جتنی گانٹھیں ہیں ان تمام گانٹھوں میں سے ایک ایک کوپل نکلے گی. پھر کیا ہوگا؟ ایک چنے کا درخت، اس کے اندر 100 دانے اس سے بھی زیادہ پیدا ہو جائیں گے. اور اگر ہم اس کو نہ کاٹیں تو وہ وہیں رہے گا. ایک شاخ رہے گی، اس پہ 2-4 لگیں گے. جتنا زیادہ ہم اس کو کاٹیں گے، چنیں گے، اتنا ہی زیادہ اس میں چنے لگیں گے، ہونے لگیں گے. یہ مثال ہے کس چیز کی؟ ہم نے تو اس کو خرچ کیا، کاٹا، کاٹنے سے کم نہیں ہوا بلکہ بڑھ گیا. اسی کو کہا کہ زکات مال بدر کن کے دختہ رزرا. اپنے مال کی زکات نکالو، صدقہ کرو، باہر کرو. دیکھتے نہیں انگور کا درخت جب باغباں اس کو کاٹ دیتا ہے تو اس میں انگور اور زیادہ آتے ہیں. تو اگر اس مال کو ہم خرچ کر دیتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں مال ہمیں اور زیادہ دیتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جس میں ذکر کیا رسول اکرم نے، حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے والے، ما نقص مال من صدقۃ، کوئی بھی مال صدقے سے کم نہیں ہوتا. صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. ہم چاہتے ہیں اس میں بڑھوتری ہو، برکت ہو جائے، تو ہمیں اللہ رب العزت کے راستے میں نکالنا چاہیے. ہم الٹا سمجھتے ہیں، اور یہ نکال دیں گے تو بیلنس سے اتنا کم ہو جائے گا، 100 روپے کم ہو جائیں گے. 1000 روپے اگر نکال دیے تو 1000 روپے کم ہو گئے. 50,000 تھے، 1000 روپے نکال دیے تو 1000 کم ہو گیا. ارے 1000 کم ہو گیا. یہی 1000 جو تم نے نکالا ہے یہ برکت میں تبدیل ہو گیا. اللہ رب العزت اس کے بدلے میں تمہیں ہو سکتا ہے 50 نہیں 55,000 دے دے. اسی میں سے رکھے رکھے نہیں بڑھے گا. اللہ رب العزت کچھ اور راستے نکالے گا. کچھ اور لوگ آئیں گے جو تم سے کچھ خریدیں گے، تمہیں کچھ دے کر جائیں گے، اور اس میں اتنی برکت ہوگی کہ اسی صدقے کی وجہ سے کئی گنا آپ کو مل جائے گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا، اور معاف کرنے سے، درگزر کرنے سے کسی کی عزت کم نہیں ہوتی. لیکن بہت کم سوچتے لوگ. بعض لوگ ہیں اسی بات میں لگے رہتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے کسی کی بھی پگڑی اچھال دینا، بے عزتی کر دینا، نامناسب جملے کہہ دینا، کوئی بھی تبصرہ کر دینا. یہ بے احتیاطیاں شریعت میں سخت ناپسندیدہ اور منع ہے. اور پھر معاف کر دینا، ٹھیک ہے غلطی ہوئی، اس سے غلطی ہوئی ہے، چلو معاف کر دو، معاف کر دی. لیکن ایسا آدمی جو ڈھونگ کرتا ہے کہ غلطی ہو گئی اور جان بوجھ کر ایسے ہی کرتا ہے، تو کہاں تک اس سے نپٹا جائے گا؟ لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ اگر معاف کر دیں گے تو آپ کی عزت کم نہیں ہوگی. اللہ رب العزت آپ کو اور زیادہ عزت سے نوازے گا. معاف کر دینے سے عزت نہیں، انتقام لینے سے عزت بڑھتی نہیں، عزت میں اضافہ نہیں ہوتا. ہاں آپ کے نفس کو تسکین مل جاتی ہے.
آپ کا نفس جو بہت زیادہ گرم تھا، ناراض تھا، کھول رہا تھا، انتقام لینے سے تھوڑا سا اس کو سکون ہو جاتا ہے، لیکن پھر اس سے عزت نہیں بڑھتی۔ وہ اس نے گالی دی تھی، آپ نے بھی گالی دی تھی، آپ نے اس میں فرق کیا رہا؟ ٹھیک ہے، اس نے آپ کو گالی دی تھی بغیر کسی وجہ کے، آپ نے تو بدلے میں دی ہے، لیکن بھائی دی تو گالی ہی ہے نا، اور تو کچھ نہیں دینا۔ ہاں، اس سے اچھی چیز کوئی کرتے تو آپ کی عزت سماج کی نظروں میں ہوتی۔ اس نے گالی دی اور آپ نے درگزر کر دیا، کہاں سے لائے گا وہ اس کا جواب؟ نہیں لا سکتا، دنیا میں کوئی نہیں لا سکتا، کوئی نہیں لا سکتا۔ لیکن اس نے گالی دی، آپ نے بھی گالی دے دی، اس نے مارا، آپ نے بھی مار لیا، جو کچھ اس نے کیا وہ آپ نے بھی کر لیا۔ تو ایسا کرنے سے عزت نہیں بڑھی، ہاں بدلہ مل گیا، تو بدلہ تو ہو گیا، شریعت نے جائز رکھا ہے، آپ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اتنا ہی جتنا اس نے کیا تھا۔ لیکن عزت نہیں بڑھے گی۔ عزت بڑھانے والی بات کیا ہے؟ معاف کر دینے والی بات۔ معاف کر دو، اللہ رب العزت اس سے آپ کی عزت، شان، توقیر دوبالا کرے گا۔ کیوں؟ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اس نے جو عمل کیا ہے وہ اللہ کے ناپسندیدہ بندوں والا عمل کیا ہے، اور آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کے نیک، پرہیزگار، محبوب بندوں والا عمل ہے، معاف کرنے والا۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دینے والے۔ اللہ رب العزت محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ ہمارے اسلاف میں متعدد واقعات اور نمونے ہمیں ملتے ہیں۔ اسی آیت کریمہ کے ذیل میں کئی لوگوں نے اسلاف کرام کے متعدد واقعات لکھے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ بھی اس کے ضمن میں لکھا گیا ہے۔ گرمی کا زمانہ ہے، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کوئی کتاب نقل کر رہے ہیں، دبات رکھی ہوئی ہے اور قلم ہاتھ میں ہے۔ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ وہ بندوبست تھے نہیں جو آج کل ہمارے زمانے میں ہے، وہ وسائل نہیں تھے۔ دبات رکھی ہوئی ہے، کاغذ رکھا ہوا ہے، قلم ہاتھ میں ہے، اس میں ڈبو ڈبو کے لکھ رہے ہیں۔ گرمی کا زمانہ ہے، ایک لونڈی پنکھا جھل رہی ہے گرمی کی وجہ سے۔ دوپہر کا وقت، گرمی کا زمانہ، اکثر نیند آ جاتی ہے۔ اس کا ذرا سی جھپکی جو اس کو لگی، ہاتھ لگا، دوات لڑکی، اور جو کچھ آپ نے مسودہ لکھا ہوا تھا سب پر پھیل گئی۔ کتنا نقصان ہوا؟ اس زمانے میں کاغذ دستیاب نہیں تھا جیسے آج کل ہمارے زمانے میں فراوانی ہے۔ پھر بڑی مشکل سے کاغذ ملتا تھا، لوگ لکھتے تھے پتوں پر، کھالوں پر۔ اب یہاں وہ کاغذ خراب ہو گیا، سیاہی ایسی نہیں کہ اس کو دھو دیں تو نیچے لکھا ہوا باقی رہ جائے، دھو دیں گے تو سارا دھل جائے گا۔ پھر کتنی محنت سے تیار کیا تھا، لکھا تھا۔ پھر حدیث کا ذخیرہ،
بڑی خشمگین نظروں سے آپ نے اس لونڈی کو دیکھا، نظر اٹھائی، اس کا سارا وجود لرز گیا. حضرت الامام ناراض ہو گئے، لیکن اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غصہ تو بہت زیادہ آیا، لیکن شاید ابھی سوچ رہے ہیں کہ کیا کہیں اس سے، اس نے اتنی بڑی حرکت کی، نقصان کیا، اتنا وقت میرا برباد کر دیا، اتنا کاغذ میرا برباد کر دیا، اتنی سیاہی میری برباد کر دی، ساری محنت ضائع کر دی. ابھی سوچ ہی رہے ہیں کہ اتنے میں اس نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی. جب اس نے کہا والکاظمین الغیظ، تو آپ نے اپنے غصے پر کنٹرول کیا، اور جب کہا والعافین عن الناس تو فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا. اور جب یہ حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین تو فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کیا. اللہ کے بندے، نیک، دیندار، پرہیزگار، نیک لوگ، اللہ کا فرمان سنا اور فوراً عمل، غصے کو پی گئے، عفو درگزر سے کام لیا اور اپنی ملکیت اٹھا لی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو آزاد کر دیا. آج سے تو میری غلام اور لونڈی نہیں ہے، میں تجھے اللہ رب العزت کے لیے آزاد کرتا ہوں، تو جا آزادی کی زندگی گزار، تیرے اوپر کوئی عتاب نہیں، کوئی سرزنش نہیں، کسی بھی طرح کا کوئی تاوان نہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ معاف کر دیتے ہیں اللہ رب العزت ان کی عزت کو بڑھاتا ہے، کم نہیں کرتا. تو عفو درگزر سے کسی کی عزت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے. اس لونڈی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عزت اور تکریم کے بارے میں اگر پوچھا جاتا، جب وہ خدمت کرتی تھی، انہی کے گھر رہتی تھی، ان کی خدمت کرتی تھی، ان کے کام بجا لاتی تھی، اس وقت اس کے دل میں عزت کتنی تھی امام بخاری کی. اور جب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس اتنی بڑی غلطی کے بعد اس کو معاف کر دیا، اس کو آزاد کر دیا، اب اس کے دل میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کیا قدر و منزلت تھی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اس کا جواب کوئی مشکل نہیں. تو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو اللہ رب العزت دیتا ہے. اس نے فرشتے لگائے ان کے لیے برکت کی دعائیں کرنے کے لیے، اور ان فرشتوں کی دعاؤں کو اللہ رب العزت رائیگاں نہیں جانے دیتا. پھر جو لوگ معاف کر دیتے ہیں اللہ رب العزت ان کے اس عمل کو پسند کرتا ہے، کیونکہ یہ عمل اس کے نیک اور برگزیدہ بندوں کا عمل ہے. کیونکہ یہ کام معاف کر دینا یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، چھوٹے لوگوں سے نہیں ہوتا. وہ تو جب تک انتقام نہ لیں تب تک ان کے دل کی آگ بجھتی نہیں. لیکن بڑے وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ انتقام لے کر خوش نہیں ہوتے بلکہ معاف کر کے خوش ہوتے ہیں. معاف کر دیا، جاؤ. ایک احسان کا اتنا بڑا پتھر اس کے دل پر رکھ دیا کہ کبھی ان کے خلاف وہ کھڑا نہیں ہو سکے گا. اس پتھر نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے احسان کے نیچے دبا لیا ہے. کسی کے لیے بھی وہ کھڑا ہو سکتا ہے لیکن ان کے لیے کبھی
کھڑے ہونے کی جرت نہیں کرے گا. یہ ہے احسان. تو احسان کرنے سے، معاف کر دینے سے عزت کم نہیں ہوتی. بخاری شریف کی روایت حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس ہو رہے تھے. اور یہ بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غزوہ حنین میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا مال ملا تھا، زندگی میں اتنا مال کبھی بھی کسی جنگ کے نتیجے میں حاصل نہیں ہوا. لیکن اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو جس سخاوت، فیاضی اور دریا دلی سے لوگوں میں تقسیم کیا، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. واپس آ رہے ہیں، سارا مال خرچ کر دیا، نہ اپنے لیے نہ اپنے عزیزوں کے لیے، دوسرے عام مسلمانوں پر خرچ کر دیا. واپس لوٹ رہے ہیں، راستے میں ایک راستے پر جب پہنچے، بہت سارے بدو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس آ کر سوال کرنے لگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں ان کو، وہ سوال کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی ہے دیا آپ نے، لیکن ان کا سوال ہے کہ ختم نہیں ہو رہا. آدمی اتنے ہیں کہ ٹوٹ نہیں رہے. یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ چلنا دشوار ہو گیا اور آپ کی چادر مبارک ایک جھاڑی میں پھنس گئی. آپ نے فرمایا، اللہ کے بندو، میری چادر تو مجھے دے دو. قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اللہ رب العزت اگر مجھے مال دے گا اور اتنا مال دے جتنی جھاڑی میں کانٹے ہیں، تو قسم پروردگار کی میں سارا کا سارا اللہ رب العزت کے راستے میں اس کے بندوں پر خرچ کر دوں گا، اور تم مجھے نہ کنجوس پاؤ گے، نہ بخیل پاؤ گے، اور نہ جھوٹ بولنے والا پاؤ گے. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہمیں دو باتیں بتاتی ہے. ایک تو یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی لوگ اتنا تنگ کرتے تھے کہ راستہ چلنا دو بھر ہو جاتا تھا، اور راستے سے ہٹا کر خاردار جھاڑیوں میں آپ کی سواری بچتے 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 وہاں پر چلی گئی، اور آپ کی چادر ان جھاڑیوں میں جو خاردار تھی ان کے کانٹوں میں پھنس گئی. گالی دی آپ نے؟ نہیں. برا بھلا کہا؟ نہیں. خوش اسلوبی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ان سے وعدہ کیا اور ان کو یقین دلایا، جو کچھ بھی مال تھا میرے پاس میں نے سب بانٹ دیا. یہ مت سوچو کہ میرے پاس مال ہے اور میں لے کر مدینہ جا رہا ہوں. سب مال میں نے بانٹ دیا. پھر اگر اللہ رب العزت مجھے دے گا اور اتنا مال دے جتنا ان جھاڑیوں میں کانٹے ہیں، تو بھی میں مال بچا کے نہیں رکھوں گا، سارا کا سارا خرچ کر دوں گا. اور پھر تم مجھے کنجوس نہیں پاؤ گے، بخیل نہیں پاؤ گے، کذاب نہیں پاؤ گے. جو کہا کر کے دکھایا، اور جب آپ کو زیادہ پریشان کیا لوگوں نے، بہت زیادہ مانگا تو دھکے نہیں دیے، برا بھلا نہیں کہا، وعدہ کیا ان سے انتظار کرو مال آنے کا. مال آئے گا تو میں تمہیں پھر دوں گا اور دوں گا اور دوں گا اور دوں گا. کبھی بھی مجھے تنگ دستی کی شکایت نہیں ہوگی. خیال نہیں ہوگا کہ میں ان کو دے دوں گا تو میرے پاس کیا رہ جائے گا، ایسا میں کبھی نہیں سوچتا. مجھے بخیل نہیں پاؤ گے تم، سخی. اور کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ میں
جو بات کہہ رہا ہوں اس سے پھر جاؤں، جو کہہ رہا ہوں اس کو کروں گا، انتظار کرو۔ تو وعدہ دلایا، یقین دلایا میں دوں گا۔ ان تمام احادیث سے کیا مسئلہ نکلا کہ ہمیں اللہ رب العزت کے راستے میں لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جتنا بھی ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے، اللہ رب العزت سے دعا کرنا چاہیے پروردگار ہمیں ہمارے مال میں برکت دے گا اور جتنا ہے ہمارے پاس اس سے زیادہ دے گا۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا